سعودی عرب کے مکہ میں کعبۃ اللہ میں اللہ کے گھر میں دنیا کا مرکز ہے اسلام کا، وہاں کا امام فلسطین کے حق میں اسرائیل کے اگینسٹ بیان نہیں دے سکتا۔ مسجد نبوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، جہاں سے پورے دنیا میں اسلام پھیلا ہے، ایسے مسجد نبوی کا امام وہاں کھڑے ہو کے مسجد اقصی بیت المقدس کے بارے میں، فلسطین کے مظلوموں کے بارے میں آواز نہیں اٹھا سکتا، اسرائیل کے اگینسٹ بیان نہیں دے سکتا۔ مسلمان کنٹریز کے حالات یہ ہے، اسرائیلیوں کو نہ منہ بند کرانے کے لیے، ان کے کوششوں کو ناکام کرنے کے لیے اتنے اربوں خربوں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی ضرورت نہیں، ایک عمر بن خطاب کی ضرورت ہے، ایک عمر بن خطاب کے غلام کی ضرورت ہے۔ سارے دنیا میں کتنے مسلمان ہیں، کتنے کنٹریز مسلمانوں کی ہے؟ مسجد اقصی کو فتح کرنے کے لیے، ان یہودیوں کو ہرانے کے لیے اتنے مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے، اربوں خربوں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ مسجد اقصی کو فتح کرنے کے لیے، یہودیوں سے پنگا لینے کے لیے، یہودیوں سے فتح حاصل کرنے کے لیے، اسرائیلیوں کو اپنا منہ بند کرانے کے لیے، ان کے کوششوں کو ناکام کرنے کے لیے اتنے اربوں خربوں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی ضرورت نہیں، ایک عمر بن خطاب کی ضرورت ہے، ایک عمر بن خطاب کے غلام کی ضرورت ہے۔ کون سی طاقت لے کر گئے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کون سی کنٹری ان کو سپورٹ کیے تھے؟ کس کنٹری کے سپورٹ سے، کس سپر پاور طاقت کے سپورٹ سے مسجد اقصی کو فتح کرنے کے لیے گئے تھے؟ ایمان کی طاقت تھی، صرف ایمان کی طاقت سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر جنگ کے مسجد اقصی کو فتح کر لیے تھے۔ تو صحابی ہے، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان کی بات الگ ہے، ان کے بعد بھی دیکھ لو، سلطان صلاح الدین ایوبی عمر بن خطاب کا غلام بن کر، سلطان صلاح الدین ایوبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بن کر، سلطان صلاح الدین ایوبی ایمان کے غیرت کے ساتھ مسجد اقصی کو فتح کرنے کے لیے نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی کامیابی عطا کیا، مسجد اقصی وہ بھی فتح کر لیے تھے۔ آج ایک صلاح الدین ایوبی دنیا میں موجود نظر نہیں آ رہا ہے، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام دنیا میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ ان سعودی حکمرانوں سے ہم بہتر ہے، ہم بہتر ہے، یہاں بیٹھے ہیں نا، ہم دعا کر رہے ہیں روزانہ، یہاں چھوٹے سے مسجدوں کی امام بہتر ہے، روزانہ جمعے کے خطبے میں بیان تو کر رہے ہیں، میں بیان کروں مجھے کوئی پکڑتا نہیں، مجھے کوئی پکڑ کے اندر نہیں ڈالتا۔ سعودی عرب کے مکہ میں کعبۃ اللہ میں اللہ کے گھر میں دنیا کا مرکز ہے اسلام کا، وہاں کا امام فلسطین کے حق میں اسرائیل کے اگینسٹ بیان نہیں دے سکتا۔ مسجد نبوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، جہاں سے پورے دنیا میں اسلام پھیلا ہے، ایسے مسجد نبوی کا امام وہاں کھڑے ہو کے مسجد اقصی بیت المقدس کے بارے میں، فلسطین کے مظلوموں کے بارے میں آواز نہیں اٹھا سکتا، اسرائیل کے اگینسٹ بیان نہیں دے سکتا۔ مسلمان کنٹریز کے حالات یہ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں ہندوستان کے مسلمان؟ ہم دعا کریں گے، ہم اپنے طاقت کے حساب سے روزانہ صدقہ کریں گے، دعا کریں گے، روزانہ یاسین پڑھ کر اللہ سے مانگیں گے، یا اللہ مسلمانوں میں عمر بن خطاب جیسا ایک غلام پیدا فرما، عمر بن خطاب کا ایک جانشین پیدا فرما، صلاح الدین ایوبی کا ایک جانشین پیدا فرما۔ اللہ سے ہم دعا کر سکتے ہیں، اور روزانہ یاسین کا معمول بنا کے دعا مانگو۔